نیٹ پہ جو تمہیں امیزون سے پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہا ہے نا, وہ تمہیں طریقے بتا رہا ہے, خود کما رہا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, کیونکہ تم جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تو وہ خود وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا امیزون سے, وہ صرف کلپ بنا کے پیسہ کمانے کے طریقے بتانے کے پیسے کما رہا ہوتا ہے. نہیں آئی تو اس لیے امیزون سے پیسے کمانے کے بجائے بہتر ہے امیزون سے پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. بہت گہری بات کی, ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے. دوبارہ بتا دوں, دیکھو ایک تو ہوتا ہے امیزون سے پیسہ کمانا, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی, کمپنیوں سے آپ کو کمیشن پہ جو ہے نا لینا پڑے گا, آپ کی پروڈکٹ میں وہاں بکوانا چاہتا ہوں, وہ تو مشکل سے ملتے ہیں, اتنے آسانی سے نہیں ملتا. تو آپ پتہ نہیں کمیشن ایجنٹ بن کے کما سکو نہ کما سکو, لیکن بہتر یہ کہ آپ بجائے امیزون سے پیسہ کمانے کے, آپ امیزون سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے, طریقہ بتانے کے پیسے زیادہ ملیں گے, ویوز بڑھیں گے, آپ کے ایڈ چلیں گے, اس پہ لوگ دیکھیں گے, سب آپ کی طرف آ جائیں گے, یار یہ پیسہ کمانے کا طریقہ جانتا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیسے کما رہے ہو, آپ بھی اس طریقے سے کما رہے ہو, کہہ رہے نہیں میں بتا کے کما رہا ہوں. یار ان لوگوں کو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے یار. دوبارہ آسان, ایک ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیچ کے پیسے کمانا, یہ بہت مشکل ہے, سمجھ رہے ہو, پکوڑے بنا کے اس کو بیچنا, اس کے لیے کوکنگ آئل چاہیے, دکان چاہیے, مزدور چاہیے, ہری مرچ چاہیے, بیسن چاہیے, کوکنگ آئل چاہیے, پولیس والوں کے بھتے چاہیے, بہت کچھ چاہیے. اس کے بعد کسٹمر بھی چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کا پکوڑا نہ بکے. آسان طریقے, پکوڑے بنانے کا طریقہ بتاؤ اور لوگوں کو بتاؤ پکوڑے میں بڑا پیسہ ہے, یہ بتاتے رہو, لوگ آپ کا چینل دیکھتے رہیں گے, اور آپ کے پاس چاہے وہ ان کا پکوڑا آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, وہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوں گے, بولیں گے یار ہمارے پاس تو کوئی کسٹمر آ نہیں رہا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے یوٹیوب پہ اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں, کچھ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں وہ جینین طریقے ہوتے ہیں, کچھ طریقے جو بتا رہے ہوتے ہیں جینین نہیں ہوتے, وہ صرف طریقہ بتانے کے ان کو پتا ہے پیسے ملیں گے, لیکن وہ طریقے مارکیٹ میں چلتے نہیں ہے. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہیں. سمجھتے ہو نہیں بات کو؟ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہدف بنا لیا دولت کو, کہ میں پیسہ کماؤں گا پیسہ کماؤں گا پیسہ کماؤں گا. تو میں وہ چائنیز کی مثال دے رہا تھا کہ اربوں روپے کما لیتے ہیں. موت تو ایک حقیقت ہے نا بھائی, اس سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے؟ ایسے سیکنڈوں میں انسان مرتا ہے, پتہ ہی نہیں. کتنے ہی نسخے استعمال کر رہو بھائی صحت کے, اینٹی ایجنگ چیزیں کھا لو, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, دیسی گھی کھا لو, تو کیا آپ بچ جاؤ گے؟ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی. موت کے بعض اسباب ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی پتا نہیں ہے, ڈاکٹر خود اعتراف کرتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھی بندہ مر سکتا ہے. میرے پاس ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ملنے کے لیے, میں نے ان سے ہارٹ کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی. انہوں نے بتایا جی ایسے ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, جب ہم پراٹھے زیادہ پھوڑتے ہیں تو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے, کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے, رگیں تنگ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اگر انسان احتیاط برتنا شروع کر دے تو کیا کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ جاگنگ بھی کرے, جم بھی جائے, کھائے کم, میٹھا چھوڑ دے, آئل چھوڑ دے, زبردست کھچڑی اور ان چیزوں پہ آ جائے, تو کیا آپ گارنٹی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا چانس کم ہو جائیں گے, چانس ہارٹ اٹیک کے کم ہو جائیں گے, لیکن زیرو بولو نہیں ہوں گے. میں نے کہا کیوں زیرو نہیں ہوں گے بھائی, جب اس کے کولیسٹرول بھی نہیں بن رہا, رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, کیا خیال ہے بھائی جان؟ ابے سارے ہارٹ کی رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, دل بھی صحت مند ہے, تو اٹیک کیوں ہو رہا ہے پھر؟ انہوں نے کہا بات یہ میرے بھائی, ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے کہاں؟ ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جاتا ہے, جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے, پاور ملتی ہے, تو موٹر کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے اور پانی آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے, جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا. ابے آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا, موٹر چلی, موٹر گھومے گی, آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھٹ جائے گا نا, پائپ کے سوراخ ہی تنگ ہو گیا, آگے جگہ ہی نہیں ہے تو موٹر جل جائے گی. تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے, رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی ہے, آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو وہ خون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی, لائٹ ہی چلی گئی, موٹر آپ نے ریپیئر کروائی, موٹر کی سروس کروا دی آپ نے, پائپ نیا والا لا کے ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے, یعنی یہ مثال تو ہمارے ہاں
KESC والے پیچھے سے بٹن کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. تو موٹر صحیح ہونے کے باوجود بھی پانی آتا ہے پھر اس میں. تو دل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نے بڑے بڑے فٹ بالر دیکھے ہوں گے, ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, فٹ بال کھیل رہا ہے, فٹ بال کھیلنے والے کا دل کتنا صحت مند ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ کمزور دل والا فٹ بال نہیں کھیل سکتا. اگر کمزور دل والا فٹ بال کھیلے تو وہ فٹ بال بن جائے گا. کمزور دل والا کھیل ہی نہیں سکتا فٹ بال, اتنا ٹف کھیل ہے. لیکن آپ نے فٹ بالرز کو دیکھا ہوگا, میدان میں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جاتے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو بھائی کیا ہے کہ وہ جو دماغ سے کرنٹ آ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا, ڈسکنیکٹ. اللہ میاں نے کیا کر دیا اوپر سے, اللہ میاں کا بھی تو ایک ادارہ ہے نا جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے, بجلی دیتا ہے ہمیں, وہ اوپر سے اللہ میاں نے کیا کر دیا, سوئچ آف. بیٹھے بیٹھے بندہ کلٹی, بڑی صحت مند غذائیں کھا رہا تھا, روزانہ لہسن پھانک رہا تھا, صحیح ہے نا, لیکن کیا ہو گیا, ابے کلٹی بولنے میں کچھ جا رہا ہے کہ آپ کلٹی نہیں ہوگے اس طرح کہنے سے. جب کلٹی ہونا ہوگا نا خود ہی ہو جاؤ گے. ڈرو مت, موت سے ڈرے نا تو پہلے مر جاؤ گے. تیار رہو مرنے کے لیے, کسی بھی وقت کوئی بھی کسی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں نہیں مروں گا جلدی. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف تھے جو مر کے چلے گئے قبرستان میں بھرے ہوئے ہیں, میں تو اپنا ٹائم پورا کر کے جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. تو اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں, کتنے بڑے بے وقوف ہیں ہم لوگ. کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے. تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا, ان پہ تو یقین نہیں آتا, اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر, ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بیٹھے بیٹھے ٹین, کوئی وجہ نہیں ہے, ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, جم بھی جا رہے ہو, ساری صحت مند خوراکیں, پھر بھی مر سکتا ہے آدمی. لیکن چانس کم ہوتا ہے مگر ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑی بیماری کیا ہے, شوگر ہے کہ نہیں ہے؟ شوگر سے بھی لوگ مرتے ہیں, گردے بیٹھ جاتے ہیں, بینائی چلی جاتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. شوگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے. گردے گئے تو ڈائلسس پہ آ گئے, ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے. اب شوگر کے لیے کتنے سارے شوگر اسپیشلسٹ جو ہے نا بڑے بڑے, ان سے میں نے رابطے کیے. میں نے کہا بھائی شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ویٹ نہیں بڑھنے دو, یہ کرو, وہی جو صحت مند خوراکیں اور بادام پستے اور اخروٹ اور آرگینک چیزیں, سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں, بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو. ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شوگر نہیں ہوگی؟ شوگر کے اسپیشلسٹ بولے گا گارنٹی میرے بھائی, بولو نا نہیں ہے. ابے پھر کیا, وہ واقعہ بتاتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا وہ واقعہ. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ بھائی کچھ پتا نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا, موروثی ہوتی ہے, آپ کے باپ دادا نانا پردادا میں کسی کو ہوئی ہوگی, آپ کو ہو گئی. گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا. گارنٹی فریج کی لی جا سکتی ہے, گاڑی کی لی جا سکتی ہے, بہت ساری چیزوں کی. انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں. امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا, یہ جلدی مر جائے گا, امکان کی حد تک, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. کینسر کے اسپیشلسٹ, کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا. کینسر کے اسپیشلسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی, اور وہ اسپیشلسٹ بھی معمولی اسپیشلسٹ نہیں ہے, جو کینسر کے اسپیشلسٹ کو پڑھاتے ہیں, یعنی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں. اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے وہ بعد میں پوچھنا, پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ کہیں مفتی صاحب کیا شوگر کینسر, اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی, ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے, یہ 4 شادیوں کی جگہ ہے بس, تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ. یہ 4 شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے, حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے. 4 شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے, ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں, پھر تیسرے دن وہاں, چوتھے دن وہاں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا, میرا وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا. میری 2 گھر والے تھے, تو میں ایک گلشن اقبال میں, ایک ہاکسبے روڈ کی طرف, کتنا فاصلہ تھا نا. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے میرے دوست, میں ایک دن یہاں تو دوسرے دن بس میں بیٹھ کے جاتا تھا. میں وہ ہاکسبے کتنا دور, 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. انہوں نے کہا مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے, ایک دن یہاں اگلے دن وہ ادھر. کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ
گھاٹ کا, کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ترس مجھے آپ پہ آتا ہے, ایک دن وہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں, 10 سال ہو گئے وہاں, 15 سال ہو گئے وہاں. ہم نے کہا ہم تو ایک دن یہاں تو دوسرے دن کہاں ہیں, وہاں ہیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں مسلمان کا کوئی ٹھکانا نہیں. یہ گھر ور کی محبتیں, چارپائیوں سے, پلنگوں سے, دیواروں سے, یہ ان لوگوں کا کام ہے بھائی جو دنیا سے محبت کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی پلنگ ہی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا آج کہاں سونا ہے. ہم نے رپورٹ آ جاتی ہے آج فلاں جگہ کی باری ہے, چل بھائی. مسلمان کا کوئی گھر, درو دیوار, اینٹیں بولو نہیں ہوتی. اینٹوں سے محبت, پلنگوں سے محبت, بستروں سے محبت, یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے 2 پیغمبروں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی. صالح علیہ السلام نے بھی, ہود علیہ السلام نے بھی. ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. حالانکہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, کوئی رشوت کے پیسوں سے نہیں بنا رہے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہیں تو پیغمبر کو اس پہ اعتراض کیوں ہے, کیا گھر نہ بنائے؟ اب پھر یہاں سے میرا آپ کا اختلاف کیا ہو گیا شروع, اختلافی مسائل چھیڑ دیتے ہیں مفتی صاحب. جب میں نے, میرا یہ کلپ چلتا ہے نا, ذاتی گھر کوئی اتنی بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو لوگ پھر بہت اعتراض کرتے ہیں. میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا بھائی, بار بار کہتا ہوں, اگر بہت آمدن ہے تو بناؤ, زیادہ آمدن نہیں ہے تو مت بناؤ. کھانے پینے پہ زور لگاؤ پھر زیادہ. بہت اللہ نے دے دیا پیسہ تو ٹھیک ہے بنا لو, اور وہ بھی اتنا بڑا, اتنا بنگلہ, اتنا خوبصورت, یہ بے وقوفوں کے کام ہے. تو میں آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا زیادہ مضبوط گھر بنانے پر, بے وقوف اور احمق سمجھتا ہوں. یعنی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں, پتہ ہے 10-20 سال کے بعد مر جانا ہے, اور اربوں روپے پھونک دیے بنگلہ بنانے پر, تو بے وقوف نہیں تو اور کسے بے وقوف کہتے ہیں میرے بھائی؟ شوگر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, کینسر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کینسر کی گارنٹی نہیں ہے, ہارٹ پیشنٹ کے کبھی بھی مر سکتا ہے, پھر اربوں روپے پھونک دیے کس میں؟ سریے اور دیواروں میں. اٹ از کالڈ حماقت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کسی بھی عقل مند سے پوچھو گے بولے گا بھائی یہ بے وقوفی ہی ہے. تو ہود علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسوں سے بنا رہے ہو, گھر بنا رہے ہو, گھر بنانے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے, اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ. حالانکہ اس قوم کی عمریں ہماری عمروں سے بہت زیادہ تھیں, ان کی ہڈیوں میں کیلشیم ہماری ہڈیوں میں کیلشیم سے زیادہ تھا, ان کی ہڈیوں میں سریا بحریہ ٹاؤن میں بننے والے بنگلے کی بنیادوں میں سریے سے زیادہ تھا. اس کے باوجود پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں. مسافر خانہ ہے بھائی, اتنا لفٹ کراؤ اس دنیا کو جتنا یہاں رہنا ہے. صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا. صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, چٹانوں کو تراشتے ہو اور اندر بنگلے کھڑے کر دیتے ہو. کتنی محنت لگتی ہے چٹانوں کو تراش کے بنگلہ بنانے میں بھائی, عمریں بیت جاتی ہوں گی. تو اور صدیوں تک وہ گھر ابھی بھی نشانات ہیں. میں ترکی گیا ہوں نا, ترکی کے بارڈر پہ, وہاں آپ دیکھیں گے غاروں کے اندر پورے محل بنے ہوئے ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ولاگنگ کے کام آئیں گے ہمارے محل ہمارے مرنے کے بعد, تو شاید وہ اتنی محنت نہ کرتے. وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے لیے بنا رہے ہیں. 50 سال لگ جاتے ہوں گے اس محل کو تیار کرنے میں. زندگی میں کتنے سال رہ جاتے؟ 20-30 سال رہ جاتے تھے. کہتے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں, تو بچوں کے لیے آپ پراپرٹی لے کے ڈال دو اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, یا گھر لے کے ڈال دو, لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جب یہ بڑے ہوں گے نا, یہ یہاں رہیں گے نہیں. اگر بچے ماں باپ کے گھر میں رہتے نا, تو ہم سب آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے گھر میں رہ رہے ہوتے. ابھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یاری بات, میرا خیال ہے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی ہے. آدم علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا گھر بناؤں اپنے بچوں کے لیے, سارے یہاں پھر ہوتے نا بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے گئے. میرے والد صاحب نے گھر بنایا ہمارے لیے, ہم تو نہیں رہ رہے بھائی اس میں. کون رہتا ہے بھائی؟ سب کوئی جاب ہوتی ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی کدھر چلا جاتا ہے. تو اتنی ٹینشن نہ لو, بچہ کے لیے اللہ نے وسائل دیے تو چھوڑ کے جاؤ, لیکن یہ ذہن میں رکھو بچہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے. اللہ نے کچھ اس کو بھی کہا ہے کہ تو بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا, لہذا بچوں کی زیادہ ٹینشن لے کے وقت سے پہلے قبر میں مت جاؤ. توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو. یہ 2 ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آیا ہے, بغیر ہاتھ پاؤں کے نہیں آ گیا. یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے پیٹ ایک دیا ہے, اور 2 ہاتھ میں 10 پیٹوں کو بھرنے کی صلاحیت دی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ کما زیادہ سکتا ہے, جتنا کھائے گا اس سے 10 آدمیوں کا زیادہ کمائے گا یہ. تو بچوں میں اسکلز پیدا کرنے کی کوشش کرو, زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے بچوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہیں, بچوں میں کوئی اسکلز تو تھی نہیں, کمانے کا کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا, وہ سارے کروڑوں روپے بچے برباد کر کے
پھر زیرو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرو, اس کو زیادہ فوکس کرو. آپ دولت جمع کرنے کو زیادہ کیا کر رہے ہو, فوکس کر رہے ہو. اور بچہ بالغ ہو جائے نا, پڑھائی سے زیادہ کاروبار کی فکر کرو اس کی. پڑھائی میں آج کل کچھ نہیں رکھا ہوا. پڑھانا ہے تو گھر میں ہوم اسکولنگ میں پڑھاؤ. کچھ یہ الگ سے ٹاپک ہے, اس پہ تو بہت کچھ بولنے کا ہے ابھی. تو مسلمان تو ہمیشہ تجارت کیا کرتے تھے بھائی. جو تجارت میں نہیں چل رہا اس کو بولو تو کماؤ پوت بنے گا, ٹھیک ہے, تو جاب کرے گا جا کے. اصل تو مسلمانوں کا کام کیا ہے, بولو نا, بزنس ہے. صحابہ نے سب نے تجارتیں کی. یہ تو انگریز کے آنے سے پہلے ہم تو سارے باپ دادے بزنس کرتے تھے, زمینداری اور بزنس. یہ تو انگریز کو دفتروں کے لیے ملازم چاہیے تھے, ہم لوگوں کو اس نے بوٹ پالش پہ اور کلر بنا کے بٹھا دیا. اور اگر جاب کرنی ہے تو وہ جاب کرو جس کا کوئی ویژن ہو, یعنی کسی ادارے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو, اس ادارے میں جاب کرو تاکہ آپ کی اس جاب سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر آپ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے یار. پیپسی میں جاب کر رہے ہو, اس کا کیا فائدہ, لوگوں کو پیپسی پلا کے کیا ملے گا آپ کو. ٹیچر بن جاؤ کسی یونیورسٹی میں, اس میں آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو, گائیڈ. آپ کسی مدرسے میں استاذ بن جاؤ, وہاں آپ کیا کرو گے, لوگوں کو دین سکھاؤ گے. اس طرح کی جو جاب ہے, فوج میں چلے جاؤ اس نیت سے کہ بارڈر کی حفاظت کروں گا. اس طرح کی جو جابس ہیں وہ تو مسلمان کو کرنی چاہیے. باقی جو آج کل جس قسم کی جابس ہو رہی ہیں وہ کوئی اسلام اس کو نہیں وہ زیادہ اہمیت دیتا. خیر, تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کیا کہا, کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں. 3 ہو گئے نا, ایک ہارٹ ہو گیا, ایک گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے, دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, تیسرا ہو گیا کینسر. بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی, بولتے کیوں نہیں, کینسر سے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ میں نے ان سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اس سے کون سے اسباب ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو کینسر سے بچیں گے. انہوں نے بتایا, بھائی سب سے زیادہ جو چیز کینسر کا ذریعہ بنتی ہے موٹاپا. کیا چیز بنتی ہے, بولو نا. آپ جتنا کھا رہے ہیں آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی, استعمال نہیں ہو رہی. ان پٹ زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, کم ہے. ان پٹ 3 پراٹھے ہیں, آؤٹ پٹ کیا ہے, دفتر میں بیٹھ کے کی بورڈ سے لو لیٹر لکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ یا فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 انگلیاں چلانے کے لیے 2-3 پراٹھوں کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. سب یہی کر رہے ہیں, سب یہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں بھی, میں کوئی بہت کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں کوئی, آپ سمجھ رہے کہ مجھ سے پتہ نہیں کہ شاید 2 نوالے صبح کھجور کے چکھ لیتے ہوں گے. ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہیں, بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی, خاص طور پہ 40 سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن بولو نہیں بڑھنے دو. میٹھا کیا کرو میرے بھائی, 40 سال کے بعد خاص طور پہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو, چھوڑ دو. اچھا, میں نے کہا بھائی سگریٹ, ہاں میں نے کہا اور کیا. انہوں نے کہا گٹکا, گٹکے سے منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, تمباکو سے. میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے ہیں. اور کیا ہوتا ہے بھائی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, بولو نا, بتا دو اپنی زبان. کینسر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا سگریٹ بھی ایک بندہ نہیں پی رہا, گٹکا بھی نہیں کھا رہا, پان بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی اس کا کیا ہے, فٹ فاٹ, جاگنگ کرتا ہے, جم جاتا ہے, خوراکوں پہ کنٹرول ہے. ڈاکٹر صاحب گارنٹی لیتے ہو کینسر نہیں ہوگا. آپ کو سن کے رونا آئے گا. اتنا کچھ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں گارنٹی, پھر بھی بولو سب کچھ صحیح آ رہا ہو پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے پھر لطیفہ یاد آتا ہے, سنا ہی دیتا ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب آدمی اتنی محنت کرے تو ڈاکٹر صاحب گارنٹی دو نا کینسر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کینسر پھر بھی ہو سکتا ہے. وہ مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے. ایسے موقع پہ ایک آدمی اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کرتا تھا, اس کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ. تو ایک دن بیوی نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا آج میں میک اپ کرتی ہوں, کچھ ساڑی اچھی پہنتی ہوں, کچھ چوڑیاں ووڑیاں, بڑا زبردست زینت اختیار کی نا اس نے. اپنے شوہر سے کہا بتائیے یہ میری چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں. ہاں, شوہر نے جب دیکھا نا بیگم پہ, بیگم کو سے کہا تھا یار آج تو بڑی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہتی تھینک یو جی. آج تو بیگم بڑا ٹائٹ میک اپ لگایا ہوا ہے. تھینک یو جی. آج تو تم نے ساڑی بھی بڑی خاندانی پہنی ہوئی ہے. بڑی بیگم خوش ہو رہی ہے نا. تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یہ ساری چیزیں بہت اچھی تم نے پہنی ہوئی ہیں مگر تم اچھی بولو پھر بھی نہیں لگی. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو رنگین ٹوپیاں پہننے کا شوق تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے, کلرفل ٹوپیاں. مجھے یہ تھا کہ ٹوپی پہننی ہے تو یہ سادہ چائنا والی. ان کو شوق تھا نیلی پیلی نا بتیاں لگی ہوئی اس میں.
تو بڑی چمکدار قسم کی ٹوپیاں خرید کے, میرے کلاس فیلو ہیں, بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ تم کیا نیلی پیلی پہن رہے ہو؟ کہہ رہے یار اچھی نہیں لگ رہی ٹوپی. میں نے کہا دیکھو ٹوپی کا اچھا لگنا کافی نہیں ہے, ٹوپی پہن کے بندہ بھی اچھا لگے. یہ ٹوپی واقعی بہت خوبصورت ہے, اسے پہن کے بندہ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا آپ کیا کرو, چوڑیاں پہن لو, چوڑیاں تو خوبصورت ہوں گی لیکن بندہ پہن کے اچھا لگے گا چوڑیاں پہن کے. ایک بڑا خوبصورت سا دوپٹہ ہے, اس میں وہ پیکو شیکو ہوا ہے, دوپٹہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ جب آدمی پہنے گا تو اچھا لگے گا. تو ہر اچھی چیز استعمال کے بعد وہ چیز تو اچھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ بندہ بھی اچھا لگنا شروع کر دے. وہ تو اس آدمی نے اپنی بیگم کے ہر چیز کی تعریف کی, آخر نے کہا اچھی تو پھر بھی, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے نا مجھے یہ لطیفہ یاد آیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, گٹکا بھی چھوڑ دیا, پان بھی چھوڑ دیا, ایکسرسائز بھی کر لی, خوراک پہ کنٹرول بھی کر لیا, کینسر سے بچنے کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاطیں نہ کریں, چانسز بہرحال کم ہو جاتے ہیں. جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس میں تو شوگر کا بھی چانس ہے کہ 90% شوگر بھی ہوگی, کینسر بھی ہوگا, بلڈ پریشر بھی ہوگا, اٹیک سے بھی مرو گے. جو نہیں مرے اب تک ان پہ حیران ہو کہ یہ مرے کیوں نہیں ابھی تک. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاط نہ کریں, لیکن گارنٹی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں. اور اس سے آگے چل کے ایک اور بات کرتا ہوں میں, اگر ڈاکٹر گارنٹی لے بھی لے, ڈاکٹر کہ بھائی تیرا لائف اسٹائل اتنا خاندانی ہے نا, او ہو کہ ابھی WHO کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کا ایسا لائف اسٹائل ہوگا اس کے بارے میں WHO کی طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ اس کو کبھی شوگر ہوگی, نہ بلڈ پریشر ہوگا, نہ اس کے گردے کبھی خراب ہوگے, نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا, یہ 150 سال جیے گا. یہ اول تو ایسی کوئی گارنٹی ہے نہیں. فرض کرو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ اب جی 150 سال تک یہ میڈیسن جو لے گا یا یہ خوراک جو کھائے گا وہ کب تک زندہ رہے گا, 150 سال تک. فرض کرو سائنس نے ترقی کر لی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی میں جو گٹر کے ڈھکن ہیں ان کی کوئی ذمہ داری لے گا؟ چلتا ہوا آدمی کہاں گر جاتا ہے, بولو. نہ شوگر تھی نہ بلڈ پریشر تھا, گٹر دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ شوگر بھی نہیں ہے, اس کو WHO نے سرٹیفکیٹ دیا 150 سال زندہ رہے گا, لہذا اس کو نیچے گرنے سے کیا کر لو, روک لو. ٹرک والا جب ٹرک چلا رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ صحت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا, وہ کچلتا ہوا بولو جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو یہ حادثات, امریکہ میں تو گٹروں کے ڈھکن ہوتے ہیں, چلو ہم امریکہ چلتے ہیں, وہاں جا کے رہیں گے, وہاں یہ حادثات کا چانس کم ہے. بھائی وہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو ہول سیل کے حساب سے پبلک جاتی ہے, یہاں تو ایک بندہ مرے گا دوسرا سدھر جائے گا کہ سڑک پہ چلو ہی نہیں, ٹرک مارتا ہے. جاپان میں ٹرین کتنی زبردست, جاپان نے ٹرین کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے لیکن ٹرینیں وہاں بھی الٹتی ہیں, اور جب جاپان کی ٹرین الٹتی ہے نا تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہماری ٹرین الٹے گی نا, الٹنے سے پہلے آپ چھلانگ لگا سکتے ہو. حقیقت ہے, اتنا چانس دیتی ہے وہ, کیونکہ ایسے چھکا چھک چل رہی ہوتی ہے اور کھڑکڑ کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں, پہلے انجن ہلتا ہے, ٹرین آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کچھ زیادہ ہی ہو گیا آج. بہت موقع ملتا ہے کہ بھی چھلانگ لگا لے تو. کہ جو 500 کلومیٹر پر آور سے بھاگ رہی ہے نا, اللہ نہ کرے جب اس میں حادثہ ہوتا ہے تو پھر چھلانگ لگانے کا موقع پھر ایسے گاجر مولی طرح کٹتے ہیں لوگ, جہاز بھی گرتے ہیں. میں ایک سفر کر رہا تھا, ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, جہاز میں پائلٹ نے, تو ہر طبقے سے جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو ہر طبقہ جاننے لگتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے. ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں, میں سعودیہ جا رہا تھا تو ایک خوشبو میں نے بڑی خاندانی لگائی ہوئی تھی, تو ایئر ہوسٹس کو وہ خوشبو بڑی پسند آ گئی. مجھ سے ڈائریکٹ تو اس نے شرم کی وجہ سے کہا نہیں, جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا اس کو بولا کہ مفتی صاحب نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے, یہ بڑی زبردست خوشبو ہے. تو میں نے جیب سے نکال کے اس کو دکھا دی, یہ والی خوشبو لگائی ہوئی, اور پھر میں نے جیب میں ہی ڈال دی. اچھا مجھے تو ذہن میں ہی نہیں رہا کہ یہ بیچاری مانگ رہی ہے خوشبو یا کیا, میرے دماغ میں واقعی یہ بات نہیں آئی. اچھا میں نے اپنے دوستوں کو جا کے بتایا کہ یار یہ خوشبو, اب ہر آدمی وہ خوشبو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہانگ کانگ گئے, وہ خوشبو لگا کے کہہ رہے کسی نے لفٹ نہیں کرائی. سمجھ میں آ رہی ہو نہیں آئی میرا غلط, بہت گہری بات کہہ گیا میں, بہت گہری بات کہہ گیا, جلدی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو گروپ کی شکل میں نا, انہوں نے کہا اگر کسی نامحرم عورت پہ نظر پڑے تو استغفار پڑھنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. اچانک استغفار کی آواز آئی, سب نے بولا کہاں ہے بھائی کہاں ہے. سمجھے؟ اچھا خیر, تو ٹرکوں کی گارنٹی کون؟ ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ پائلٹ نے بتایا کہ میں نے کہا بھائی کوئی حادثے آپ نے کبھی دیکھے ہو, جہاز میں کتنا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے نا, کتنا بہترین. انہوں نے بتایا رشیا میں ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں, رشین جہاز تھا روس کا,
اچھا میں نے کسی بیان میں روس کو سوویت یونین کہہ دیا, غلطی سے کہہ دیا ہے, تو سوویت یونین تو افغانستان کی لڑائی کے بعد مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. تو لوگ ایسی غلطیاں پکڑتے ہیں, پھر طنز یہ کرتے ہیں ان کو ہسٹری کا نہیں پتا. اب ہمیں کیوں نہیں پتا افغانستان کی اور رشیا کی ہسٹری کا؟ تو یہ سبقت لسانی سے. اسی طرح میں نے ایک دفعہ بیان میں فلا صدقہ میں ترجمہ غلطی سے کر دیا کہ صدقہ نہیں دیا اس نے, حالانکہ صدقہ یصدقو کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے. وہ زبان کی ایک مسٹیک ہے, اس کو بعض لوگوں نے کلپ بنایا کہ جس کو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ نہیں پتا. صدقہ یصدقو تصدیقاً, یہ تو پوری گردان سنا دوں میں آپ کو, تو وہ منہ سے غلطی سے نکل گیا. وہ بیان میں بعض دفعہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, تو صدقہ میں وہ لفظ آ رہا ہے نا, اور پھر قرآن میں ہمیشہ نماز صدقہ ساتھ ہی ہے, اس لیے توجہ نہیں گئی اس طرف. تو لیکن لوگ ایک دم غلطی پکڑ کے کلپ بناتے ہیں, قرآن نہیں آتا. تو ایسی سبقت لسانی جسے کہتے ہیں نا, زبان سے آدمی سوچ کہیں اور ہوتی ہے کہیں اور, تو اس کو ایک دم سے فتوانا لگا دیا کریں کسی کے بارے میں. تو روس کا ایک جہاز تھا, انہوں نے بتایا پائلٹ نے کہ وہ جہاز جس ٹریک پہ ہم جا رہے ہیں نا, سامنے سے اسی پہ آ رہا تھا, حالانکہ جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور کہہ رہے ہیں کہ 5 کلومیٹر دونوں جہازوں کا فاصلہ. تو وہ جہاز میں نا ایک آٹومیٹک الارم بجتا ہے جو ایمرجنسی کا ہوتا ہے, یعنی چند سیکنڈ کے بعد دونوں جہازوں نے آپس میں ٹکرا جانا تھا, چند سیکنڈ کے بعد. پیچھے مسافروں کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے, لیکن آگے پائلٹ کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سوچو کہ 5-10 سیکنڈ کے بعد ہمارے پرخچے اڑ جانے. کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ کوئی آٹومیٹک سسٹم لگا ہوتا ہے, اس نے ٹرن لیفٹ کا کہا اور سامنے والے جہاز کو بولا ٹرن لیفٹ, تو اس نے ادھر لیفٹ کیا ادھر. یہ 1-2 سیکنڈ کے اندر کرنا ہوتا ہے پائلٹ نے. حالانکہ ایسے موقع پہ انسان بوکھلا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, پتا چلا ٹرن لیفٹ بولا اور اس نے رائٹ کر دیا. تو کہہ رہے ہیں وہ لیفٹ ہوا ہے اور دونوں جہاز یوں گئے ہیں ایسے کر کے, سلام دعا کرتے ہوئے, الیکس سلیکٹ کرتے ہوئے. پیچھے لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے, وہ تو تھوڑا سا ہلے اور سیدھے ہو گئے. تو میں نے کہا ایسا ہوا کیوں ہے, سسٹم کی خرابی. انہوں نے کہا نہیں, رشیا میں بعض دفعہ پائلٹ پی کے نکلتے ہیں. حالانکہ کتنا ان کا سسٹم ہے چیک کرنے کا, پائلٹ کا نا الکوہول کتنی اس کی باڈی میں, بہت زبردست سسٹم ہے. اس کے باوجود بھی بھائی یہ سسٹم انسان کا بنایا ہوا ہے, انسان سے غلطی. وہ پائلٹ پی کے نکلے تھے تو پائلٹ سمجھ رہا تھا پائلٹ ہو گیا الٹا, میرا خیال ہے یہ پینے کے بعد جو ہے نا وہ الٹا ہوتا ہے, تو وہ ہو گیا الٹا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہوا ہے, تو جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہوگی اس نے. ایک شرابی جیسے ہے نا, وہ مشہور واقعہ ہے کہ شراب کتنی بری چیز ہے, دیکھو آپ, دونوں جہازوں کے پرخچے اڑا دینے تھے اس نے. خیر بچ گئے, پتہ نہیں کیس ویس ہوا ان کے خلاف کیا ہوا ہوگا. تو باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے, زیادہ پی لی, ٹیسٹ میں آیا نہیں, اور پی کے جہاز خود الٹے ہو گئے. وہ سمجھے کہ ہر چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے, اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے بجائے ساری چیزیں الٹی کر دی. وہ ایک شرابی تھا نا, فائر بریگیڈ کے عملے میں تھا, تو شراب پی کے چلا گیا. وہ سب سے زیادہ محنت اسی نے کی, جا کے لوگوں کو نکال کے آ رہے, 1 بندہ 2 بندہ, لوگ کہہ رہے یار کیا ہو گیا, 10-15 بندے نکال دیے اس نے نا. تو بعد میں پتا چلا جتنے بھی فائر بریگیڈ کے عملے کے لوگ تھے نا جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے, کم بخت ان سب کو نکال کے لے آیا.